بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس سیکنڈ ایئر اکنامکس چیپٹر نمبر آج ہم نے جو ہے 8 ڈسکس کرنا ہے۔ 8 کا ٹاپک نمبر 4 ڈسکس کرنا ہے۔ ٹاپک کا نام ہے نیم ترقی یافتہ یا ترقی پذیر معیشت کا مفہوم یا اس کے مسائل یا خصوصیات۔ اسے ہم کہیں گے پرابلم آف انڈر ڈیولپڈ کنٹریز۔ نیم ترقی یافتہ ممالک کیا ہوتے ہیں یا ترقی پذیر کیا ہوتے ہیں؟ جو ڈیولپنگ کیا ہوتے ہیں؟ ڈیولپنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ڈیولپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ کون سا ملک ہوتا ہے؟ جیسے امریکہ ترقی کر چکا ہے، فرانس ترقی کر چکا ہے، برطانیہ ترقی کر چکا ہے اور سوئٹزرلینڈ ترقی کر چکا ہے۔ اب اس کی طرف کیا ہے؟ ترقی پذیر ممالک سے مراد ایسے ممالک لیے جاتے ہیں جن کی فیکس آمدنیاں ترقی یافتہ ممالک مثلا امریکہ، برطانیہ، فرانس کے مقابلے میں کیا ہو؟ کم ہو۔ یعنی کہ جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں، جو ترقی یافتہ ملکوں سے ان کی فیکس آمدنیاں کیا ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں۔ جب فیکس آمدنیاں کم ہوں گی تو ان کے معیار زندگی پست ہوگا۔ جب معیار زندگی پست ہوگا تو وہ ملک مقروض ہوں گے، ان کی معاشی کیا ہوگی؟ بدحالی ہوگی۔ اس کی بہتر اور جامع تعریف کیا ہے بیٹا؟ ایسے ممالک لیے جاتے ہیں جن کی فیکس آمدنیاں ترقی یافتہ ملکوں سے کم ہوں، البتہ ان میں قدرتی وسائل نیچرل ریسورسز اور وہ صلاحیتیں موجود ہوں جن کی بنا پر وہ ترقی کر سکتے ہوں۔ یہ ترقی پذیر ممالک کی جو خصوصیات ہیں یا مسائل ہیں، یہ کہیں سب سے پہلے کیا ہے؟ پست فیکس آمدنی ہے۔ وہ کہتا ہے ترقی پذیر ملکوں کی سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی فیکس آمدنی کیا ہوتی ہے؟ فیکس آمدنی کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے۔ پست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتی ہے۔ جب فیکس آمدنی کم ہوگی تو ان کا کنزمپشن لیول صرف کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ جب صرف کم ہوگا تو ان کی بچت کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ جب بچت کم ہوگی تو سرمایہ کاری بھی کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ جب سرمایہ کاری کم ہوگی تو ان کا جو معیار زندگی ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، کیونکہ ملک کے اندر کیا ہو جائے گی؟ بے روزگاری ہو جائے گی۔ جب بے روزگاری ہوگی تو ملک میں رہنے والے لوگوں کو جو ہے زندہ رہنے کے لیے جو سہولتیں ہیں وہ میسر نہیں ہوں گی۔ ظاہری بات ہے کہ جب کسی شخص کی آمدنی کم ہوگی تو اس کا کنزمپشن لیول ضرورت زندگی پر کیا ہوگا؟ کم ہوگا۔ جب کم ہوگا تو وہ اس کی جو سہولتیں یا بنیادی ضروریات پر وہ بمشکل خرچ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ بمشکل خرچ کرے گا۔ جب اس کی آمدنی بھی کم ہوگی تو سیونگ بھی کم ہو جائے گی۔ جب سیونگ کم ہوگی تو وہ انویسٹمنٹ کم کرے گا۔ جب انویسٹمنٹ کم کرے گا تو وہ معاشی لحاظ سے اس ملک کا معیار کیا ہو جائے گا؟ ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ آمدنی کا کم ہونا فیکس آمدنی میں کمی کا یا ترقی پذیر ممالک فیکس آمدنی میں کمی کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ سبب یا باعث بنتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب کسی ملک کی فیکس آمدنی کم ہوگی تو اس ملک کی کیا ہوگی؟ قومی آمدنی کم ہوگی۔ جب قومی آمدنی کم ہوگی تو وہ معاشی لحاظ سے وہ ملک جیسے پاکستان ہے وہ مقروض ہوگا۔ کبھی وہ سعودی عرب سے قرضے لیتا ہوا نظر آئے گا، کبھی وہ چائنا سے، کبھی جو ہے وہ IMF سے۔ تو وہ اس کا جو سب سے بڑا جو خسارہ ہوگا اس کی ایکسپورٹ کم ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ ایکسپورٹ کم ہو جائیں گی، اس کی امپورٹ کیا ہو جائیں گی؟ زیادہ ہو جائیں گی۔ تو یہ سارا کا سارا لو پر کیپٹا انکم کی وجوہات پر ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ان ملکوں کے اندر آمدنیاں کم ہوں گی۔ جب آمدنیاں کم ہوں گی تو کنزمپشن لیول کم ہو جائے گا۔ کنزمپشن لیول کم ہوگا تو بچت کم ہوگی۔ جب بچت کم ہوگی تو سرمایہ کاری۔ جب کسی ملک کے اندر انویسٹمنٹ کم ہوگی تو وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی پست ہوگا۔ کیوں پست ہوگا؟ کیونکہ جب ان کی آمدنی نہیں ہوگی تو وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، بچت نہیں کر سکتے۔ جب بچت نہیں کر سکتے اپنی ضرورت زندگی پر خرچ نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا کہ فیکس آمدنی میں کمی کی جو سب سے بڑی وجہ یا ترقی پذیر ہونے کی سب سے بڑی وجہ وسائل کی کمی اور اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے نہ استعمال کرنا فیکس آمدنی کا کیا بنتا ہے؟ کمی ہوگی۔ تو یہ ترقی پذیر معیشت کے سب سے بڑے مسائل ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ زراعت پر انحصار ہے۔ یہ ترقی پذیر ممالک کی جو سب سے بڑی جو خامی ہے وہ زرعی شعبے پر کیا کرتے ہیں؟ انحصار کرتے ہیں، ڈیپینڈ کرتے ہیں۔
ایک وقت ایسا تھا امریکہ زرعی شعبے پر کیا کرتا تھا 80% انحصار کرتا تھا، آج وہی امریکہ ہے جو 20% زراعت پر انحصار کرتا ہے، کیونکہ ایک تو پاکستان کے اندر فی ایکڑ پیداوار کم ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ فی ایکڑ پیداوار کم ہے۔ جب کسی ملک کی فی ایکڑ پیداوار زرعی شعبے کی کم ہوگی تو وہاں پر جو ہے کیا ہے، جب فی ایکڑ پیداوار کم ہوگی تو وہاں کے ملک کے لوگوں کی آمدنیاں جو ہیں کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی۔ لوگوں کی آمدنیاں کیا ہو جائیں گی؟ کم۔ جب آمدنیاں کم ہوں گی تو ان کی ایکسپورٹ کم ہوگی۔ جب ایکسپورٹ کم ہوگی تو وہ معاشی لحاظ سے کیا ہوں گے؟ بدحال ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ بدحال۔ جب معاشی لحاظ سے بدحال ہوں گے تو فی ایکڑ پیداوار کمی کی وجہ کیا ہے؟ ناقص بیج ہے، ناقص پیسٹی سائیڈ ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ ناقص پیسٹی سائیڈ ہے، اور کاشتکار کی جہالت ہے۔ کیا چیز ہے؟ کاشتکار کی جہالت۔ ان تمام وجوہات پر جو ہے جب یہ جدید طریقوں کا استعمال نہیں کریں گے تو اس لیے جو ہے ان کی نہ ترقی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجوہات یہی ہیں، کیونکہ ان کی آمدنیاں کیا ہیں؟ کم ہیں ترقی یافتہ ممالک نسبت۔ تیسری بڑی وجہ کیا ہے؟ ان ملکوں کے اندر آبادی میں کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آبادی میں اضافہ۔ جب پاکستان کی جو ہے 2.1 سے بھی اوپر آبادی میں کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ ہو رہا ہے۔ جب کسی ملک کی آبادی میں اضافہ ہوگا تو وہاں وسائل کی کیا ہوگی؟ قلت ہو جائے گی۔ جب وسائل کی قلت ہوگی تو لوگ تو کام کرنے والے کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے، اور انہیں روزگار کے جو مواقع ہیں وہ کیا ملیں گے؟ کم ملیں گے۔ جب روزگار کے مواقع کم ملیں گے، جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، فرض کریں کہ ایک انڈسٹری کے اندر پہلے 5,000 مزدوروں کی ضرورت ہو، پھر اسی انڈسٹری کے اندر جو ہے 20,000 لیبر کام کرنے کے لیے آ جائے، تو ایک مزدور جو ہے وہ پہلے 1,000 پر ڈے کے حساب سے لے رہا ہے، تو وہی مزدور چونکہ جو ہے وہ 500 پر ڈے کے حساب سے اسے ملے گا۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جب ان کی آمدنیاں کم ہو جائیں گی، انڈسٹری کے اندر کام کرنے کی گنجائش کم لوگوں کی ہے، وہاں زیادہ لوگ کام کرنے کے لیے آئیں گے تو ان لوگوں کی آمدنیاں کم ہوگی۔ جب آمدنیاں کم ہوں گی تو وہ کنزمپشن لیول کم کریں گے۔ جب کنزمپشن لیول کم کریں گے تو جو اشیاء پیدا ہوں گی وہ ساری کی سیل آؤٹ نہیں ہوں گی، کیونکہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے بے فیکس آمدنی کی کیا سب سے بڑی وجہ ہے۔ بیٹا 4 پوائنٹ ہے، جب کسی ملک کی آبادی بڑھتی ہے تو اس ملک کے اندر جو ہے بے روزگاری کیا ہوگی؟ بے روزگاری بڑھے گی۔ کیوں بے روزگاری بڑھے گی؟ کیونکہ وہاں پر وسائل کی کیا ہوگی؟ قلت ہوگی۔ انڈسٹری سیکٹر کم ہوں گی اور لوگ جو ہے کام کرنے والے کیا ہوں گے؟ زیادہ ہوں گے۔ جب لوگ کام کرنے والے زیادہ ہوں گے تو پاکستان کے اندر جو ہے زرعی شعبے کے اندر جو ہے مخفی بے روزگاری ہے۔ کون سی ہے؟ مخفی بے روزگاری۔ مخفی بے روزگاری کتنی ہے؟ 20 سے 25%۔ مخفی بے روزگاری کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی بے روزگاری۔ کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی بے روزگاری۔ چھپی ہوئی بے روزگاری کیا ہوتی ہے کہ ایک دکان کے اندر صرف 2 لوگ کام کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر 5 لوگ کام کر رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ 5 لوگ آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں، ریئل طور پر 2 لوگ کام کریں تو پھر بھی دکان چل جائے گی۔ تو یہ جو 3 لوگ ایکسٹرا ہیں یہ چھپی بے روزگاری ہے۔ آپ کو یا ہم کو معلوم ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ریئل طور پر وہ کیا ہیں؟ بے روزگار ہیں۔ جیسے زرعی شعبے کے اندر 5 ایکڑ کے لیے صرف 2 بندے کافی ہیں، 2 لوگ کافی ہیں۔ بظاہر ایک خاندان کے 10 افراد کام کر رہے ہیں، بظاہر تو ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ریئل طور پر یہ لوگ کیا ہیں؟ بے روزگار ہیں۔ بیٹا نیکسٹ جو ہے اس کے بقیہ پوائنٹ جو ہے ہم کل ڈسکس کریں گے۔ آپ نے جو ہے اس کی ایک پہلی ڈیفینیشن تیار کر لینی ہے، پھر جو ہے ڈیفینیشن کر لینا ہے، بہتر اور جامع تعریف تیار کر لینی ہے۔ تو ترقی پذیر ممالک کے مسائل بھی اسے کہہ سکتے ہیں اور خصوصیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ خصوصیات اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس صلاحیتیں تو موجود ہوتی ہیں، اگر ان صلاحیتوں کو استعمال کریں تو یہ ترقی کر سکتے ہیں، ادروائز ترقی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، باقی ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے۔